بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو۔ ان للہ و انا الیہ راجعون وبہ نستعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے ملنگ، کہ آج کل کے ہمارے اس معاشرے میں ملنگ کا کانسیپٹ کیا لیا جاتا ہے، کن چیزوں کو جو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور کون سے ایسی وجوہات ہیں جو کہ آج دین مبین فقہ جعفریہ میں ملنگ ہونے کے ساتھ متمسک کر دی گئی ہیں، جو کہ کسی بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، دین مبین کو بدنام کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے چند ایک حقائق سے پردہ ہٹانے کی جو ہمارے دین مبین اور دین حقہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، جاننا ہوگا، اور اپنے بچوں کو ان تمام تفرقے بازیوں سے، انتشار سے اور دین مبین کی ان بدنامیوں سے بچانا ہوگا جو کہ ایک غلط شعار اور غلط میسج کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ موضوع جو ہمارے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور ملت تشیع کے لیے ایک پیغام بھرا میسج جو ہم تک فریضہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک بھی سننا، پہنچانا اور ان تک یہ مقصد ضرور بتانا ہے کہ ہمارا مکتب تشیع ایک مذہب حق کا ہے، ایک دین حق ہے، ایک پرچار کا ذریعہ ہے، ایک دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے، جو قرآن، حدیث اور رسول کی زبان سے ہٹ کر کسی سے سننے کا عادی نہیں ہے، اور بالخصوص انہی کی زبانی جن سے سننے کا اور جن کی بات پر عمل کرنے کا حکم ہمیں محمد اور آل محمد نے دیا ہے، جسے ہم اپنی اصطلاح میں اور ایک علمی اصطلاح میں جسے ہم مرجع اور ولی فقیہ یا ایک مجتہد کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آئیے آج چند ایک حقائق کی طرف آپ کو لمحہ فکریہ دینے کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں سوچنے پر اور کچھ حقائق کی طرف متوجہ کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش و کاوش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا یہ موضوع ہے ملنگ، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کو شروع کریں، میں فرمان امام علی علیہ السلام سے ابتدا کرتا ہوں۔ امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے تو میرا پروردگار ہے، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھ کو ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو گویا ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، جیسے خدا فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو دیکھتے ہیں کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور کون ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ شیطان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ سادہ لوح عوام کو بہکاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملنگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ملنگ مولا علی سے محبت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ سلیمان و ابو ذر اور دوسرے صحابہ بھی ملنگ تھے، جبکہ یہ غلط ہے۔ کیا امام علیہ السلام کی محبت ایسا بنا دیتی ہے؟ نہیں۔ کیا کبھی امام کے کسی صحابی یا غلام نے یہ غیر اسلامی حرکت انجام دی؟ کیا یہ علی کا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ کیا مولا نے اپنے چاہنے والوں کو ایسا کرنے کی اجازت دی ہے؟ کیا ملنگوں کے ذریعہ یہ مولا علیہ السلام کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ زندگی کا طریقہ سیرت اصحاب ائمہ کے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر یہ مولا سے محبت ہے تو بنی امیہ کو کیا اعتراض تھا کہ اسے قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کرتے؟ اگر یہ اسلام ہے تو ابو جہل کو کیا اعتراض تھا اسے قبول کرنے میں؟ یہ لوگ دین اور مولا دونوں کو بدنام کرتے ہیں۔ مولا سے محبت کا دعویٰ لیکن حلیہ مولا کے دشمنوں جیسا۔ کیا یہی حلیہ تھا جو مولا کے اصحاب اور ان کے چاہنے والے تھے؟
کیا ابو ذر و سلیمان اسی قیافہ سے تعلق اور مکتب سے تعلق رکھتے تھے؟ انہیں غور سے دیکھیے اور پھر بتائیے کہ کیا ان میں علی والوں کے کردار کی کوئی جھلک نظر آتی ہے؟ اگر نہیں تو دھوکہ نہ کھائیے، ملنگ ہی دشمن علی ہوتے ہیں۔ اصل در حقیقت ملنگ کا کانسیپٹ اطاعت علی، سیرت علی، کردار علی، عبادت علی کے پیروکار کا نام ہے، جو ان میں ذرا برابر بھی نظر نہیں آتی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں جو امام علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو مگر ان کے دشمن سے برات کا اظہار نہ کرتا ہو، بلکہ فعل، قول اور عمل میں شیطان کے حکم کی اطاعت کرتا ہو، وہ کبھی بھی علی والا اور علی کی پیروی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے ایمان عمل کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان صرف زبانی اقرار ہوتا تو پھر نماز، روزے اور حلال و حرام کے نازل کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ایک مجتہد جس کی اطاعت کا حکم امام نے دیا، معصوم نے دیا، وہ مجتہد کیسے بنتا ہے؟ جب وہ پی ایچ ڈی قرآن و تفسیر میں کرتا ہے، جب حدیث میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، جب اصول و فقہ میں پی ایچ ڈی کرتا ہے، جب فقہ، رجال، منطق اور عربی سے خوب واقف ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول مجتہد بننا ایسے ہے جیسے سوئی سے کنویں کو کھودنے کے مترادف، زندگی کے 50 قیمتی سال اور ساری زندگی کا جہاد، جس میں علم و صرف اور نحو کا علم، رسائل، کفایہ اور علم رجال کی، علم حدیث کی ابحاث، اس کے بعد رتبہ مرجع پر پہنچنا ہے۔ اور ایک مجتہد اپنی زندگی کے 50 سال دین کے لیے وقف کر دیتا ہے اور پھر ایک بھنگی چرسی نصیری ممبر پر آ کر کہتا ہے کہ مجتہد پر لعن و طعن کے وہ فتوے شروع کر دیتا ہے۔ ان کو اپنی حیثیت اور علمی وقعت کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو ان فتنے سے اور ان تمام انتشارات سے محفوظ رکھنا ہے، جن کی اطاعت اور جن کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے کردار کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو کسی علم عرفان کے درجے پہ فائز ہے، کوئی ولایت و فقاہت کے درجے پہ فائز ہے، کوئی علم اور علم عرفان کے ان اصولی علم کے ان درختوں کی مانند ہے جو آج تک اپنی قوم و ملت کے لیے سایہ بنے ہوئے ہیں، جو پوری دنیا کے لیے ایک عظیم لیڈر، رہنما اور ایک عظیم سرمایہ ملت ہیں۔